ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آداب نیند کے حوالہ سے آج 7واں ادب بیان کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آداب نیند میں سے ایک یہ ہے کہ جب سونے لگیں تو سونے سے پہلے انسان کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ اپنا ایک جو رشتہ اور ناطہ ہے بندے کا خالق اور مخلوق کا، اس کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، غلطیاں، کوتاہیاں بندے سے ہوتی ہیں، اللہ اپنی ان غلطیوں کوتاہیوں پہ بندہ ندامت اختیار کرے اور تائب ہو کر لیٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا، یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، آپ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ فطلع رجل من الانصار، تو انصار کا ایک آدمی آیا، تنتف لحیتہ من وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ فلما کان الغد، جب اگلا دن ہوا پھر آپ نے اسی طرح فرمایا، پھر وہی شخص آیا۔ جب تیسرا دن ہوا پھر آپ نے فرمایا، یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے پاس جنتی آدمی آنے والا ہے۔ تو پھر وہی شخص جو ہے نا وہ آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کو سن کر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس آدمی کے پاس رات وقت گزارنے کا سے کچھ بات چیت کی کہ میں کچھ وقت آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ان کے پاس ٹھہرا، لیکن ٹھہرنے کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں ان میں آئی جو کوئی خاص طور پہ ان کا عمل ہو۔ تو پھر آخر میں نے ان سے پوچھا، بھائی کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق 3 مرتبہ اس طرح کہا، تو آپ ہی تو آئے تھے تو آپ کو جنتی قرار دیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں جب بھی رات کو لیٹتا ہوں، سونے لگتا ہوں، تو سونے سے پہلے میرے دل کے اندر جس بھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی حسد ہے، کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی رنجش ہے، میں ان ساری چیزوں کو دور کر دیتا ہوں اور اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب سونے لگے تو اپنا سارے دن کا محاسبہ کرے، اور جو کمیاں کوتاہیاں اس سے ہوئی ہیں ان کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ کرے، اور جس کے بارے میں کوئی حسد بغض کینہ ہے اس سے صاف کر کے سوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔